بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى سهاله وعلى من لديه. اب پہلی عرس شریف کی پہلی محفل اپنے افتتاح پر پہنچ رہی ہے اور اس پہلی محفل کے اندر ہمیشہ محفل کے آخر میں 2-4 منٹ کے اندر بیانی گزارشی میں کرتا ہوں ٹوٹا پھوٹا جیسے بھی ہوتا ہے. جس جلسے میں یا جس مجلس میں یا جس محفل میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ ہوتا ہے اس کو عرف عام میں میلاد شریف کہتے ہیں. اور یہ تو اتنا مشہور ہے کہ اس کے لیے فاضل دیوبند یا فاضل کہیں ہونا ضروری نہیں. گاؤں والے بھی جانتے ہیں میلاد شریف کیا ہماری ہماری میلاد شریف. اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت انتہائی خوشی کا موقع ہے. اللہ کی رحمت دنیا میں تشریف لائے, اللہ کا حبیب دنیا میں آیا, وہ دنیا میں آئے جتنی یہ دنیا بنائے گی. مگر اسی کے ساتھ بڑی حیرت یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو یہ ذکر ہی اچھا نہیں لگتا. پتہ نہیں کیا بات ہے. حالانکہ ہم میلاد شریف میں جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اپنے دل سے کر کے تو کہتے نہیں, کوئی قصہ کہانی سناتے نہیں, کوئی افسانہ اور ناول حقیقت نہیں کرتے, پڑھتے نہیں. حضور کی فضائل کا ذکر ہوتا ہے, حضور کی نعت پاک پڑھی جاتی ہے, حضور کا اللہ کے نزدیک مرتبہ ہے تو کوئی جانتے ہوتا ہے لیکن جہاں تک جانتے ہیں اس کو بیان کر کے دل خوش کرتے ہیں. حضور کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر کرتے ہیں. تو اس میں کون سی چیز ایسی ہے کہ جو ناراضگی کا سبب ہوتی ہے, اچھے نہیں لگ رہی؟ حضور کے فضائل و کمالات و مراتب و درجات کا ذکر تو خدا نے قرآن میں فرمایا ہے. اگر آپ کو یہ ذکر پسند نہیں تو قرآن سے بات نکالتی تو ہم جانے آپ اپنے عقیدے میں بہت ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ پیدائش کا ذکر قرآن شریف میں خود ایک محفل کا ذکر ہے جس میں حضور پیدائش کا ذکر کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں وغیرہ کو اکٹھا کر کے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں, بندہ ہوں, توریت کی میں تصدیق کرتا ہوں اور بشارت دے رہا ہوں کہ وہ آنے والے ہیں جن کا نام نامی احمد ہے, میں بعد ہی میرے بعد ہوا ہے. ظاہر ہے حضرت عیسیٰ یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ 12 ربیع الاول پیدا ہو گئے, تو حضور سے پہلے کے ہیں. اگر ہمارے یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے, ولادت باسعادت ہو گئی, میلاد شریف ہے, تو حضور سے پہلے کے بزرگوں کا یہ کہنا کہ وہ پیدا ہونے والے ہیں یہ بھی میلاد شریف ہے. وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ پیدا ہو گئے. تو اب پھر اس بات میں انبیاء ان کا میلاد پڑھ رہے ہیں, آنے کا ذکر کر رہے ہیں, ان کی خوشخبری دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انبیاء کی ارواح مقدسہ کو جمع کر کر ان سے میثاق لے رہا ہے کہ تم کو ان پر ایمان لانا پڑے گا, ان کی نصرت کرنا پڑے گی. خیر وہ جانے ان کا کام جانے. اللہ نے زبردست فضل فرماتے ہوئے اس زمین پر جس کے بارے میں فرشتوں نے کہہ دیا تھا اسے کہ وہ ایسی مخلوق دنیا میں بھیجنا چاہ رہا ہے کہ وہاں فتنہ و فساد برپا کرتے. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. اسی زمین پر اسی ماحول کے اندر یہ باتیں تو انہوں نے صحیح کہہ دی. اس بات یہاں پر ایک بات اور سن لو, فرشتوں کو تو یہ معلوم تھا کہ ہاں ہزاروں سال کے بعد کیا ہونے والا ہے, اور جن کی خاطر فرشتوں کو پیدا کیا گیا ان کو نیوا کے پیپی نہیں کہ بولے, یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. تو اسی ان کی بات صحیح ثابت ہوئی, تمام دنیا فتنہ و فساد سے اور ظلم و ستم سے بھر گئی. اب جن کی خاطر یہ تمام معاملہ سجایا گیا تھا,
شعر میں بھول رہا ہوں، بڑا مزے کا وقت کبھی کوئی پڑھتا بھی ہوں. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. سجا رکھا تھا کب سے آسمان پھولوں کے ساتھ چادر سے. اب آسمان کے پھول کیا ہے؟ زمین کے پھول تو یہ ہیں، گلاب وغیرہ وغیرہ. آسمان کے پھول جس چیز سے سجا ہوا ہے تارے ہیں. سجا رکھا تھا کب سے آسمان تاروں کی چادر سے، پھولوں کی چادر سے. ازل سے دھوم تھی سرکار کے تشریف لانے کی صحیح تیاری. اگر ہم نے سجا لیا تو فضول خرچی ہو گئی. لا خیر فی الاسراف اور لا اسراف فی الخیر، یہ باتیں اسراف میں شامل نہیں ہیں. ہم اپنی وہ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ اپنے حضور کی آمد آمد کی خوشی اگر منگا لی، کچھ سجاوٹ کر لی، یہ اسراف فضول خرچی ہو گئی ہے. ناظم جی کی باتیں ہیں. بہرحال اس زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے بھی کئی سو سال ہو چکے تھے، تمام دنیا فتنہ و فساد سے بھر چکی تھی. خدا کا نام لینے والا کوئی ہوتا نہیں جانتا ہے. بعض لوگ ایسے تھے جو کہ بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے. اس وقت محسن کالپوری کے شعر یاد آ گئے. اس وقت دیار میں عرب کے مطلع سے تجلیات رب کے، برج شرف قریشیاں میں اور ہاشمیوں کے خاندان میں، مکے کی زمین نامور سے اور عبد المطلب کے گھر سے اسلام کا آفتاب چمکا، بے پرد و بے حجاب چمکا. پیدا ہوئے سرور دو عالم، پیدا ہوئے فخر نوح آدم صلی اللہ علیہ وسلم.